نیو کراچی 7000 روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتوی ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ کے ایم سی کے محکمہ انسداد کا عملہ بھی علاقے میں نہیں پہنچ سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیو کراچی کے 7000 روڈ پر جو ہے وہ آپریشن ملتوی ہونے کے بعد اب معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تاجر احتجاج کر رہے تھے، 5 روز سے مسلسل احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا تھا، ان کی جانب سے دھرنا بھی دیا گیا تھا، وہ احتجاجی کیمپ بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، جو کہ کے ایم سی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا جو سندھی ہوٹل پر لگائے جانے والا کیمپ تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ 1100 کے لگ بھگ یہ دکانیں تھیں جن کو جو ہے نوٹس تقسیم کیے گئے تھے اور آج جو ہے ان کی نظامی کارروائی ہونی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملہ چونکہ سیاسی ہو گیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان دکانداروں کو متبادل فراہم کرنے تک جو ہے ان دکانوں کو توڑنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی، گزشتہ روز کہا گیا تھا، تو اس سلسلے میں اگر کوئی کارروائی کی گئی تو احتجاج بھی کیا جائے گا اور اس پہ مزاحمت بھی کی جائے گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ آپریشن اس لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ 7000 روڈ پر یہ جو دکانیں ہیں، ان دکانوں کے جو برساتی نالوں پہ بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے علاقے کے کئی سیکٹر جو ہیں وہ متاثر ہیں اور یہاں کے جو آمد و رفت ہے وہ متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کے کئی شکوے گلے ہیں۔ ایک ایسے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا ان دکانوں کو جو نہ گرانے کے نتیجے میں کن مسائل کا سامنا ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت یہ دکانیں جو نہ گرانے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یعنی کہ آنے جانے کا دوبارہ روڈ پورے ڈوب جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ دکانوں والے کنڈے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور وہ کنڈے کی بجلی کے بل ہمارے اوپر ہمارے گھروں پہ لگ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس روڈ پہ ہمارے سامنے اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک پوری کار نالے میں ڈوب گئی تھی بارشوں کے دوران، وہ پوری فیملی مر گئی، کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کچھ نالے میں کوئی ڈوبا ہے۔ اتنے ایکسیڈنٹ روز کے ہوتے ہیں، آپ 1100 دکانداروں کو خوش کرنے کے لیے 11 لاکھ عوام کو جو نا آپ پیس رہے ہو، تو یہ ہماری یعنی کہ مایوس کر رہا ہمارے کو۔ ہم لوگ اس امید میں تھے کہ نالے دکانیں ٹوٹیں گی، صاف ہوں گے، ہمارا علاقہ اچھا ہوگا، چلو کچھ بہتری آئے گی۔ بالکل، علاقہ عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے قبل بھی 5 مرتبہ جو ہے ان دکانوں کو جو ہے نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ توڑا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور 6ٹھی مرتبہ بھی اسی صورتحال کا سامنا۔ ایک دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا یہ دکانیں جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹوٹنی چاہیے نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ٹوٹنی چاہیے سر۔ یہ دکانیں تو تقریباً 50 سال سے قائم ہیں، اور جو ہے نا یہ غریب لوگ ہیں سارے، معاشی بحران پیدا ہو جائے گا سر۔ یہ تو قانونی دستاویزات موجود ہیں آپ کے پاس ان دکانوں کے؟ قانونی کیا، وہ یہ کے ایم سی کے ہیں، کے ایم سی کے کاغذات ہوئے یا ان کے جو ہے نا یہ ڈی سی آفس کے؟ بالکل، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ اس بات پر مضر ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یا تو توڑی نہ جائیں، اور اگر توڑی جائیں تو ان کو متبادل فراہم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ برساتی نالوں سے جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس پہ من و عمل کرایا جائے تاکہ لاکھوں افراد کی آمد و رفت کا یہ 7000 روڈ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو ہمیں ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق کے ایم سی کا جو ہے وہ عملہ یہاں پر نہیں پہنچ سکا ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ آج ایک مرتبہ پھر سروے کیا جائے گا، لیکن کے ایم سی کا کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 5 بار پہلے بھی یہ آپریشن کہا گیا کہ کریں گے، اور 6ٹھی بار اب دوبارہ سے ملتوی کر دیا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی جانب سے، تو بار بار آپریشن ملتوی ہونے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں باضابطہ کوئی سرکاری سطح سے تو اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں کے ایم سی کے محکمہ انسداد تجاوزات میں، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ اب جو ہے وہ سیاسی ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت سندھ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے مزید کارروائی سامنے آ سکتی ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان دکانداروں کو متبادل فراہم کیا جائے گا یا نہیں۔ جی کے ایم سی کا محکمہ انسداد کا عملہ بھی علاقے میں نہیں پہنچ سکا۔ رضوان احمد بھی وہیں پر موجود ہیں۔ نیو کراچی 7000 روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتوی ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئی ہیں اور دوبارہ سے دکانیں کھول دی گئی ہیں۔ لوگوں کی جانب سے شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے رضوان احمد وہیں پر موجود ہیں، کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ رضوان، لوگوں سے اگر آپ بات کر سکیں اور بتا سکیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟
जी, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। बड़े साहब, आप मुझे बताइएगा, ये दुकानें जो है वो तोड़ने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, आप क्या समझते हैं? आप इलाके के रहने वाले हैं, कितने इनके मसाइल का सामना है और क्या कहेंगे आप इन दुकानदारों के बारे में? मसाइल तो बहुत हो जाएंगे, हज़ारों जो है ना वर्कर्स बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये आप नहीं समझते कि ये दुकानें जो हैं इसकी वजह से नालों पे बनी हुई हैं, लोगों के घर डूबते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं? इसका हल ये है कि इनको कोई जगह दी जाए मुतबादिल, कम से कम जगह दी जाए मुतबादिल। बड़े साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? किस बारे में? ये जो दुकानें तोड़ने की बात की जा रही है कि नालों के ऊपर से दुकानें तोड़ी जाएं, कुछ लोग कहते हैं, जो रिहायशी हैं वो कहते हैं कि दुकानों का खात्मा किया जाए, और दुकानदार कहते हैं कि हमें मुतबादिल दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुतबादल तो दिया जाए यार, मुतबादल दिया जाए, क्योंकि इनका भी हक है, इतने टाइम से रह रहे हैं, थोड़ा बहुत हक बनता है इनका। बाकी ये जो परेशानी है ना, ये तो हम सबकी है कि नाले साफ हों, क्लियर हो। बहुत शुक्रिया। रिजवान अहमद वहीं पर लोगों के साथ मौजूद हैं और उनके मसाइल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।